الدنیا. تو وہ کون سے اسباب ہیں جو اسباب ہمیں قبر سے بچا سکتے ہیں؟ کچھ تو اللہ کی طرف سے مل جاتے ہیں، گولڈن چانس، گفٹ، اور کچھ عمل کرنے کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ عمل جو آدمی یہ چاہتا ہے عذاب قبر سے بچ جائے. تو پہلا سبب وہ جو اللہ کی طرف سے ملے. کوئی مسلمان اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو جو ہے عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے. اس کا جسم گلے گا، سڑے گا نہیں، قیامت تک محفوظ رہے گا. دوسرا سبب، کوئی آدمی اسلامی حکومت کہیں پر قائم ہو اور اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے میں لگا ہوا ہو. حضور فرماتے ہیں اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد جس شہر کی سرحدوں کی کوئی آدمی حفاظت کر رہا ہے، اگر اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو ایک رات اور ایک دن کی حفاظت کرنا جس کی وجہ سے مسلمان محفوظ ہو، 1 مہینہ روزے رکھنے اور پوری رات عبادت کرنے کے برابر ثواب. اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اسی حالت میں اس کو موت آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اعمال جو یہ کیا کرتا تھا قیامت تک ان اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. اس کا جسم جو ہے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. پھر حضور نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ، کوئی آدمی جمعے کے دن مر جائے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، انسان کے اختیار کی چیز نہیں. کوئی آدمی جمعے کے دن انتقال کر جائے، کوئی آدمی جمعے کے دن انتقال کر جائے یا جمعے کے دن سے پہلے جو رات ہے یعنی جمعرات کی رات میں انتقال کر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو الا وقاہ اللہ من فتنۃ القبر، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. یہ وہ عمل ہے جس میں ہمارا تو کوئی اختیار ہے نہیں. اللہ چانس دے دے تو مل جائے گا جمعہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں 3 کام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم ان کاموں کو لازم پکڑ لیں اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. پہلا عمل یہ ہے جو مسلمان بندہ روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا. حضور فرماتے ہیں کہ جب عذاب قبر چلے گی عذاب دینے کے لیے تو یہ جو ہے سورہ ملک اس مومن کو اپنے آغوش میں ایسے لے لے گی جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیتی ہے. دوسری روایت کے مطابق جو الف لام میم سجدہ کی تلاوت کرتا ہو اللہ اسے بھی عذاب قبر سے محفوظ کر دے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھے اور پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 15 مرتبہ اذا زلزلت الارض زلزالها پڑھے، پھر دوسری رکعت میں بھی الحمد شریف کے بعد 15 مرتبہ اذا زلزلت الارض زلزالها پڑھے، یعنی ہر جمعے کو اس کا یہ عمل ہو، اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرمائے گا. یہ 3 عمل ہو گئے. اور ایسے ہی حضور نے فرمایا اذا مات عبد، کوئی آدمی مر گیا انقطع عملہ، اس کے سارے عمل ختم ہو جائیں گے الا من ثلاثہ، 3 چیزوں کا ثواب اس کو ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ من صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ کر کے چلے جائے، او علم ينتفع به الناس، کوئی علمی ذخیرہ چھوڑ کر چلا جائے. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ یہ ہے کوئی ایسا اللہ کی راہ میں کام کرے جو لمبا چلے، خوب لمبا چلے. کسی نے پیڑ لگا دیا، لوگ اس پیڑ کے نیچے سایہ حاصل کرتے ہیں. پیڑ لگا دیا، جانور اور انسان اس کے پھل کو یا پتوں کو کھا رہے ہیں. کسی نے سمر سیور لگا دیا، کسی نے مسجد بنا دی. کہ کوئی بھی ایسا کام جو دائمی ہو اور وہ کر کے چلا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے قیامت تک جو ہے ثواب برآمد فرما کر اس کو جو ہے جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت فرمائے. او علم ينتفع به الناس، علمی ذخیرہ چھوڑ کر گیا، عالم ربانی ہے،
تقریریں لوگوں کو کی، لوگوں کو فائدہ ہوا، اب وہ جتنا بھی عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کو ثواب فرمائے گا۔ او ولد صالح، کوئی آدمی نیک اولاد چھوڑ کر جائے، اللہ نے اگر کسی کو اولاد دی ہو، میرے دوستوں اور بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں سنیں اس حدیث کو، مرنا سب کو ہے، سب کو قبر میں جانا ہے، سب کو اپنا حساب دینا ہے، ساری اولادیں چلی جائیں گی چھوڑ کر، سارے رشتہ دار جہنم جو ہے قبر میں ڈال کر آ جائیں گے۔ کوئی اپنی قبر کو منظم کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی قبر کو آراستہ کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کام کرے اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو ایک بچے کو آخرت کے لیے تیار کرنا۔ آخرت کے لیے کیسے تیار کرنا ہے؟ آج جو ہے دنیا کا دور دورہ ہے، چاروں طرف دنیا پھیلی ہوئی ہے، تو بہت سے مسلمانوں کو اور ماؤں کو بھی یہ اعتراض ہو جاتا ہے، میاں اگر ہم نے اپنے بچے کو دیندار بنا لیا، یہ بڑے ہو کے کرے گا کیا؟ حافظ جی صاحب بنا لیا، بڑے ہو کے کرے گا کیا؟ یہ ہر اولاد کا ایک فائدہ ہے، کچھ اولاد سے دنیا میں فائدہ لے لو اور کچھ اولاد کو آخرت میں فائدے کے لیے رکھ لو۔ میرے دوستوں، آج نظریہ قائم کرنا چاہیے، جس بچے کا میں نے مدرسے میں داخلہ کرایا اور نیک بنانے کا فیصلہ کرا، اسی دن سے جو ہے اس کے کاروبار کی ذمہ داری اب باپ کو اوپر آئی ہے۔ اگر ہم کسی بچے کو اسکول میں داخل کریں اور ہائی اسکول یا انٹر کرائیں، اس پر اوپر کتنا بڑا اماؤنٹ ہم خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے کاروبار کی بھی فکر لگاتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں یہ بچہ جس سے میں آخرت میں جو ہے اپنی قبر کو صحیح کرنا چاہتا ہوں، میدان محشر کو صحیح کرنا چاہتا ہوں، اگر میں نے اسے ڈالا اپنے اللہ کے لیے تو اس بچے کو سمجھا دو کہ بیٹا میں تجھ سے صرف آخرت چاہتا ہوں، دنیا میں تجھ سے نہیں چاہتا، تیری دنیا کا انتظام میں کر کے دوں گا۔ جو پیسے آپ نے دوسرے بچوں پر لگائے، اگر کسی کو انٹر کراؤ گے نا 10-15 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے، لگا لے حساب کوئی بیٹھ کر 5 لاکھ روپے لگا لیجیے آپ، اس کے لیے تو کوئی نہ کرے گا، یہ کیا کرے گا بڑے ہو کر؟ حافظ قرآن کے لیے اعتراض کرتے پھریں، ایمان نہیں، اللہ پر یقین نہیں۔ اس بچے کا ماں باپ انتظام کرے، بیٹا تیرے کاروبار کا میں انتظام کروں گا کل قیامت میں، اور جب میری قبر میں پہنچ جاؤں تو مجھے پڑھ پڑھ کر بخشنا، میری قبر پر اس وقت تک نہ اٹھنا جب تک کہ تو میری بخشش نہ کروا لے۔ بیٹا میں تجھے حافظ آخرت کے لیے بنا رہا ہوں، اپنی قبر کے لیے بنا رہا ہوں، تجھ سے دنیا نہیں چاہتا، تو فارغ ہوگا، تیرا باپ جو ہے تیرے کاروبار کے لیے شاندار انتظام کر کے دے گا۔ دین پر اعتراض کر لو بس، سمجھو مت قرآن و حدیث کی صحیح وضاحت کو۔ اس بچے سے تاج لینا ہے تو اس بچے کے کاروبار کا انتظام باپ کرے، اس بچے کا بہترین دینداری کا انتظام رکھے، اس بچے کی شریعت کا انتظام رکھے، اور اس کو جو ہے بہت سنبھال کر رکھے۔ یہ ہیرے جواہرات اور موتی سے زیادہ افضل ہے۔ جب کل قیامت میں ساری اولادیں بھاگ جائیں گی، سارے جو ہے منسٹر بھاگ جائیں گے، سارے کاروباری چھوڑ کر ماں باپ کو بھاگیں گے، سارے جو ہے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں سب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اس موقع پر یہ بچہ جس کو ہم نے آخرت کے لیے تیار کیا ہے، یہ بچہ دائیں جانب کھڑے ہو کر کہے گا اللہ میرے والد کو معاف فرما دے۔ تب اتنا بڑا کام کرنا ہے۔ میری مائیں سنیں اس حدیث کو، جب اس بچے کا اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو اس کی ساری ذمہ داری والد کو اٹھانا چاہیے۔ اسے سوچنا نہ پڑے فارغ ہونے کے بعد کہ میں کیا کروں گا، باپ کہے بیٹے میں کروں گا، تو کل قیامت میں کرنا، تو جب میں مر جاؤں میری قبر پر آ کر کرنا۔ میرے دوستو ابھی کیا بتایا، مرا آدمی سب ختم، سب چلے گئے، اگر اللہ نے کسی بیٹے کو حافظ بنا دیا، یہ پڑھے یا نہ پڑھے، یہ قبر پر بیٹھے یا نہ بیٹھے، جیسے ہی یہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہے گا اس کی باپ کی نیکیوں میں اضافہ کر دو۔ نیت ہو نہ ہو، دعا کرے نہ کرے، یہ زبان سے قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کے والد کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے اپنی قبر کو روشن کر لے، اگر اللہ نے اولاد دی ہے اس کو حافظ قرآن بنائے، اور جب تک باپ زندہ ہے اس کے لیے بہترین روزی کا انتظام باپ کی ذمہ داری ہے۔
کیونکہ اس سے جو ہے تاج لینا ہے، یہ اعتراض چھوڑ دو، یہ کرے گا کیا؟ یہ وہ کرے گا، ساری اولادیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ وہ کام کر کے دکھائے گا قیامت میں۔ تو یہاں فائدہ لے لو دوسری اولاد سے، اس سے جو ہے قیامت میں فائدہ اٹھا لیو۔ میری مائیں سن رہی ہیں، اس بات کو سمجھیں، اپنے کسی لخت جگر کو جو سب سے زیادہ حسین ہو، جو سب سے زیادہ ذہین ہو، جو سب سے زیادہ پیارا آپ کا بچہ ہو، لخت جگر ہو، جس پر آپ کی محبتیں نچھاور ہوتی ہیں، اسے اپنے اللہ کے لیے پیش کریں اور اس بات کی نیت کریں کہ اس بچے سے مجھے صرف آخرت چاہیے، قبر چاہیے، حشر چاہیے، مجھے اس بچے سے دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر اس نہج پر کام ہوگا تو پھر یہ جب بچہ بنے گا، اس کے ذہن میں ہے کہ ابا سب کچھ کر دیں گے، بالا درجے کا محنتی اور پاکیزہ بچہ یہ بن کر تیار ہوگا، اور جب ہم اپنی قبر میں جائیں گے تو یہ بچہ پڑھ پڑھ کر اپنے اللہ سے ہمیں میدان محشر میں جانے سے پہلے بخشوا لے گا اور ہماری قبر کو روشن کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو جو ہے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ اخیر میں قرآن کی ایک نصیحت اور مجھے کرنی ہے، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ایک بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، اور اس گناہ کو ہم گناہ سمجھنے کو تیار ہیں۔ پہلے جو ہے اہل مکہ کے ایک واقعہ سنے آپ۔ اہل مکہ کا واقعہ یہ ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب ان کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی اور اس کو بشارت سنائی جاتی کسی ایک آدمی کو کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ جو ہے ٹینشن سے کالا پڑ جایا کرتا تھا۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اندر اندر گھٹتا تھا وہ۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، اپنے گھر کے رشتہ داروں سے، محلے والوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا۔ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس خبر کی وجہ سے جس خبر کی اسے بشارت دی گئی، پھر سوچتا تھا دل میں أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کہ اس کو جو ہے اسی ذلت کے ساتھ اس بچی کو پال لوں یا اس بچی کو دفن کر دوں، یعنی اس بچی کو مٹی میں زندہ دفن کر دوں۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ مکہ والے کسی بچی کو جو ہے جب وہ پیدا ہو جاتی اس کو جو ہے زندہ درگور کرتے تھے۔ آج کے مسلمان جو ماڈرن مسلمان سمجھے جاتے ہیں، جو روشن خیال مسلمان ہیں، آج کی زمین پر بھی یہی گناہ ہو رہا ہے۔ بہت سے مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر بچے کی حالت یہ پتا چل جائے کہ یہ بچہ جو ہے بچی ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو پیٹ ہی میں مروا رہے ہیں، آپریشن کے ذریعے سے صفائی کروا دیتے۔ قتل کیا ہے انہوں نے بھی۔ یہ میدان محشر میں یہ بچہ کھڑا ہوگا، اپنی ماں کا گروان پکڑے گا، اپنے باپ کا گروان پکڑے گا، اور آ کر کہے گا اے اللہ اس باپ سے یہ پوچھ لے، اس ماں سے یہ پوچھ لے کہ اس نے کس جرم میں مجھے قتل کیا تھا۔ میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ ماں کے پیٹ ہی میں بچوں کو صاف کرا دیا۔ کوئی کسی حکمت کو بتاتا ہے، کوئی حکمت بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے لوگوں اپنے بچوں کو اپنے پیسے کی کمیت کے کم ہونے کی ڈر سے جو ہے قتل مت کرو۔ انہیں کیا کیا بہانے بنا رہے، کیسے پلیں گے، فلانا دھماکہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے روزی کے کم ہونے کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں، ونحن نرزقک، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے۔ تو یہ بیماری ہمارے مسلمانوں میں پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو ماں کے پیٹ ہی میں قتل کرا رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ مائیں اور بہنیں سنیں،
اس قرآن کی آیت کو کہ اگر کسی نے ایسا کیا کہ اس نے دوا کھا کر یا کسی اور ذریعے سے اپنے بچے کو صاف کیا ہے، میدان محشر میں اس کی یہ اولاد ہوگی، یہ ماں کھڑی ہوئی ہوگی، قیامت میں یہ گریبان پکڑ لے گا یہ بچہ اور کہے گا اے اللہ، جب اس نے دنیا میں مجھے جینے کا حق نہیں دیا تو تو اسے جنت کیسے دے سکتا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے گزارش کرتی ہوں، اگر بچہ ہے گزارش کرتا ہوں، بچی ہے گزارش کرتی ہوں، اے اللہ میری آنکھوں کے سامنے میری والدہ کو اور میرے والد کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ قیامت میں کوئی بچا نہ سکے گا۔ یہ اولاد اگر اس کا صحیح استعمال شاندار جنت، اس کا غلط استعمال شاندار جہنم۔ یہ جو سوچ ہے یہ کفار کی ہے، بچے پلیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھری پڑی ہیں۔ ایک بچے کی ماں جنگل میں پیدا کر کر مر گئی، پتا وہ کون ہے؟ سامری، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بہکایا تھا۔ جنگل میں اس کی ماں مر گئی، جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی اللہ تعالیٰ نے، اس بچے کو تمہیں پالنا۔ روزانہ آتے تھے اور اس کو پالتے تھے، اس کو کھلاتے تھے پلاتے تھے، اچھا خاصا بڑا کڑیل جوان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے روزی کا مالک میں ہوں، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے۔ بہت سارے بچے ہوتے ہیں ماں مر جاتی پیدا کرتے ہی، پلتا ہے یا نہیں پلتا؟ باپ مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو قربان چڑھا دیتا ہے، اس لیے کہ جس بچے نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے اس کا رزاق اللہ ہے، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے۔ یہ ماں بھی ذریعہ ہے، باپ بھی ذریعہ ہے، اگر یہ دونوں بھی مر جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو پال کر دکھا دے گا۔ بے شمار مثالیں۔ تو یہ کہاں سے انسان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ بچے پلیں گے کیسے؟ جس کو پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہو کر رہے گا۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ قتل ہے اور قتل کی سزا اللہ کے قرآن نے کہا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس آدمی نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، قرآن کہتا ہے اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا مطلب یہ ہے اس سے بڑا عذاب کسی کو نہیں ہوگا مسلمانوں میں سے، اتنی بڑی تعداد میں اس کو عذاب ہوگا۔ اور جو آدمی معصوم بچے کو قتل کر دے، یا تو مؤمنن کا لفظ بتا رہا کسی جوان آدمی کو قتل کر دیا کسی نے، قرآن کہہ رہا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ خالدینہ کا لفظ قرآن میں کافروں کے لیے آیا ہے یا پھر اس قتل کرنے والے کے لیے آیا ہے؟ اب یہ ماں یا باپ جو ہے اپنے بچے کو پیٹ ہی میں قتل کر رہے ہیں، اب اس کا کیا عذاب ہوگا، اس کی کیا سزا ہوگی، ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو جو ہے اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کچھ بھی بن جائیے اخیر کا 2 گز ہمارے ہیں، یہ ساری دنیا ہماری نہیں ہے، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، کہاں جانا ہے؟ وہ جو قبر ہے نا بس وہی ہماری ہے اور کوئی اس نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کی اصل ملکیت دنیا میں وہ قبر ہے، جس قبر میں انسان کو لٹا دیا جائے گا، اسی قبر کے اندر اس کا جسم گل سل کر کر سب ختم ہو جائے گا، یہی انسان کی اصل ملکیت ہے۔ ورنہ تو یہ کرایہ دار ہے، رہ رہا ہے جب تک اس کا وجود ہے، اس کی گاڑی ہے، اس کا سونا ہے، اس کا پیسہ ہے، اس کا مال ہے، اس کا گھر ہے، اللہ نے کہا خرچ کر لے، جیسے ہی تو مرے گا اب تیرا نہیں ہے، اب دوسروں کا ہے، اب دوسرے راج کریں گے اس پر، وہ مر جائیں گے تیسرا راج کرے گا اس پر۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو اپنی قبر کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آخر کار موت آئے گی، اور وہ جب آئے گی کسی سے نہیں رکے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، 1 سیکنڈ کے 1 کروڑ حصے کر لیجئے، اس میں سے جو ایک حصہ بنے گا اتنی دیر کی بھی مہلت اللہ عطا نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہاں جتنی چیزیں ہیں یہ صرف مسافر خانہ ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، آگے بڑھ جائیے، اپنے آپ کو شریعت پر لے کر آئیے، آخر کار ہمارا جنازہ ہوگا، پھر اس کی جو ہے کوئی نماز پڑھائے گا، آخر کار جو ہے ہم سب کو جو ہے قبر میں جانا پڑے گا۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا، دائیں کان میں اذان ہو گئی، بائیں کان میں تکبیر ہو گئی، اب صرف جو ہے نماز پڑھی جانی ہے، اقامت بھی ہو چکی، اذان بھی ہو چکی، جب یہ مرے گا سب کھڑے ہو کر اس کی نماز پڑھ دیں گے، کام ختم۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ خوبصورت زندگی دی ہے یہ بہت ہی نعمت ہے، زندگی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس کا صحیح استعمال آدمی کو بہت کامیاب کر سکتا ہے، اور اس کا غلط استعمال آدمی کو جہنم میں بنا سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو جو ہے اپنی آخرت کی اور اپنی قبر کی فکر کرنی ہے۔ اور قبر کی فکر کیا ہے؟ قبر کی فکر یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا سب سے عقل مند آدمی بتاؤں، الکیسو، سب سے عقل مند آدمی بتاؤں، جو مرنے سے پہلے اپنی مرنے کی تیاری کر لے۔ ہر وقت اپنے آپ کو مردوں میں جانو، آپ اپنے آپ کو یہ سمجھو بھائی کسی بھی دن مر جائیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، جسم کتنا بھی اچھا، کسی بھی دن موت آ جائے گی۔ اگر موت آ جائے گی، کیا میں اس لائق ہوں کہ اگر ابھی میری موت آ جائے تو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکوں گا؟ یہ احساس ایسا ہے کہ آدمی کو اعمال پر لاتا ہے۔ اس لیے روزانہ رات سے پہلے، جب سونے سے پہلے ذرا تھوڑی دیر گردن ڈال کر بیٹھ دیا کرو، سوچا کرو صبح سے لے کے شام تک کیا کیا کام کیا میں نے۔ اگر نیک اعمال یاد آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر اللہ کی نافرمانی یاد آئے تو اللہ سے معافی مانگ کر سویا کرو۔ پتہ نہیں سوتے ہی رہ گئے تو کچھ پتہ نہیں ہے، جب آدمی سوتا ہے نا سمجھ لو مر گیا۔ اب اللہ کا اختیار ہے، چاہے تو اس کی روح واپس کر دے یا پھر اس کو واپس برزخ میں پہنچا دے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتے۔ آج آدمی کو مرنے سے بڑا ڈر لگ رہا ہے، مر نہ جاؤں میں، بس موت نہ آ جا مجھے، اور پٹ سے موت آ جاتی ہے۔ ایسے مر رہے ہیں جیسے جانور مرتے ہیں، مر گئے کسی کو پتہ بھی نہ چلا، ایسے موتیں ہو رہی ہیں اب تو۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے جو ہے اچانک موتیں ہوں گی، اور حضور نے ایک حدیث میں پناہ مانگی، اے اللہ میں اچانک کے حادثے سے، اچانک کی موت سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ کوئی کچھ کہہ بھی نہ پاتا، ذکر بھی نہیں کر پاتا، کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، اچانک اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا، بس ختم بات۔ اب اس کی قبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو جو ہے اپنے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم اپنے گھر کی کتنی تیاری کرتے ہیں صاحب؟ 40 سال گزر گئے تب آگے گھر بنا بھائی، بڑی محنت کر کے اللہ نے گھر بنایا۔ یہ گھر ایسا ہے میرا ہے بھی نہیں، پھر ختم ہو جائے گا۔ ایک گھر اللہ نے رکھ رکھا ہر مومن کا، اور وہ اس کا برزخ کا گھر ہے۔ اس گھر کے لیے کیا تیاریاں ہیں، اس گھر کو کیسے روشن ہم کریں، یہ بات ہمیں سوچنی اور سمجھنی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔